سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روافض نے بہت سارے اعتراضات کیے، اور کچھ نیم روافض جو سیدنا ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے تو اتنی کھل کے بات نہیں کرتے، باتیں وہ کرتے ہیں اور ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شان میں بھی توہین کر چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کسی موقع پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر و عمر کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہوں، نام لینا، صرف یہ کہہ دینا زبانی طور پر کہ ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، اس سے ادب و احترام ثابت نہیں ہوتا۔ کسی کا وہ مقام اور کسی کی وہ شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اجماع امت نے انہیں دی ہو، اس کا انکار کر دینا یا اس پر سوال اٹھانا یا اس کے خلاف بات کرنا، یہ توہین ہی ہے۔ توہین کا معنی گالی گلوچ تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی انہیں کافر منافق اور فاسق کہے تبھی توہین ہو۔ ایک مقام جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے امت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، اس پر تو امت کا اجماع ہے، اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ تھوڑا سا مائنر سا جو اختلاف ہوا وہ بھی میجورٹی نے نہیں کیا، کچھ اہل سنت کے کچھ لوگوں نے، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، صرف افضلیت کی بات ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوئی تان نہیں، ان کے دور خلافت پر زبان درازی نہیں، اسی طرح ان کی شان میں کوئی اور تنقیص نہیں، یا ان کے قاتلوں کو بہت متقی اور پرہیزگار اور معاذ اللہ بیت رضوان والے صحابہ کہنا نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کے فضائل زیادہ ہیں، اگرچہ خلافت میں تیسرا درجہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک درجہ اوپر ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کسی اہل سنت کے ہاں کوئی اختلاف نہیں اس بات میں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر حال میں افضل ہیں، لیکن مرزا صاحب نے اب سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شان کو بھی گھٹانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ تفصیلی بات پھر ہم کریں گے، ابھی تو میں ان کا ایک قول نقل کر دیتا ہوں جو کچھ دن پہلے میں نے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اور جس قسم کی مدد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ابو بکر و عمر نے بھی نہیں کی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ یہ نیم رافضیت آہستہ آہستہ رافضیت میں بدل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، اور ہماری اول تا آخر یہی کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب کرے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں